تو دوسری طرف وزیر اعظم سلیکٹڈ عمران نیازی صاحب کھلے عام کورونا کی ایس او پیز کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو میں نیب کو ضرور یہ درخواست کروں گا کہ کورونا کی ایس او پیز کی خلاف ورزی پر وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی ایک نوٹس یا کال اپ نوٹس ضرور جاری کریں۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ باپ کی حمایت لینے کے بعد آپ جو ہے سیاسی انتقام تھا اور یہ پولیٹیکل نوٹس تھا، تو اس لیے وہ جو ہے وہ منسوخ ہوا ہے۔ کیا مشورہ دیتے ہیں چیئرمین نیب کو؟ آپ کے پاس بھی کوئی ویڈیو وغیرہ چیئرمین کی نہیں آ گئی جس کی وجہ سے آپ نے اس کو منسوخ کروا دیا؟ کس کو؟ یہ جو آج کا نوٹس تھا نیب پیشی کا، ہاں تو حکومت کو ویڈیو کی وجہ سے نہیں، وہ ویڈیو جو ہے نا وہ شہزاد اکبر کے پاس ہے۔ احسن صاحب یہ بتایا کہ باپ کے سینیٹرز کا حمایت حاصل ہوگی پیپلز پارٹی کو، کیا اب جو ہے یہ سرکاری اپوزیشن ہوگی اور آپ لوگ کے ساتھ یہ ہاتھ ہوتا رہا ہے تو آپ اگلے ہاتھ کا بھی انتظار کریں گے؟ آپ دیکھیں، یہ تو اب آپ خود ہی جو سوال کر رہے ہیں اسی میں شاید آپ کا جواب بھی موجود ہے۔ آپ بتا دیں کہ سرکاری اپوزیشن ہے۔ پارٹی کس حد تک آپ کے ساتھ کھڑی ہے؟ آج اندر کیا اس والے سے بات مزید پیش رفت کیا؟ نہیں، دیکھیے، میں پھر یہ بات دہراؤں گا، پی ڈی ایم جو ہے وہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے امیدوں کی مرکز ہے۔ پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ ملک میں جو یہ کھیل میوزیکل چیئر چلتا رہا ہے 72 سال سے ختم ہو، اس ملک کو آئین پہ چلایا جائے، جمہوریت مستحکم ہو، معیشت ترقی کرے، ہر ادارہ اپنا کام کرے، عوام خوشحال ہوں۔ یہ وہ بنیادی مقاصد ہیں جن پر پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ پاکستانی ریاست کو آئین کی روشنی میں تشکیل نو کی جائے۔ یہ جو ہماری آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے ریاست کا، اسے ختم کیا جائے۔ لہذا پی ڈی ایم کے مقاصد کسی ایک جماعت کے آگے ہونے سے یا پیچھے ہونے سے ڈسٹرب نہیں ہوں گے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا ہر ذی شعور انسان، پاکستان کے دانشور، پاکستان کے وکلا، پاکستان کے طالب علم، پاکستان کے نوجوان، پاکستان کے محنت کش کسان سب سمجھتے ہیں کہ ان کا مستقبل آئین کی حکمرانی سے نتی ہے۔ مسلم لیگ نون اس فریضے کو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بھی اور اپنے پلیٹ فارم سے بھی، اس سے قطع نظر کون کیا کرتا ہے، ہم اس کردار کو ادا کرتے رہیں گے۔ حکومت بھی دباؤ میں آ گئی تھی، اب جو ہے پی ڈی ایم کو ہومیوپیتھک بنانے کے کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ پی ڈی ایم جو ہے وہ بہت لیتھل ہے، اور جو ہمارا منشور ہے وہ زندہ ہے، اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جس نے بھی پی ڈی ایم کے اغراض و مقاصد کے ساتھ بے وفائی کی، اس کی وہ اتنی بڑی قیمت ادا کرے گا کہ شاید اسے تصور بھی نہیں ہے۔ لہذا کوئی بھی ایسی سیاسی اور جمہوری جماعت جو اپنی سیاست کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہے، وہ پی ڈی ایم کے اغراض و مقاصد سے پیچھے ہٹنے کا نہیں سوچتا۔ یہ بتا دیجیے گا کہ آئین کے تحت سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کس جماعت کا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، ہم سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا ہے اور 27 سینیٹرز پی ڈی ایم کے اعظم نذیر تارڑ صاحب پر اعتماد کر چکے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ان 21 سینیٹرز کو بھی پی ڈی ایم کے اس فیصلے کو آنر کرنا چاہیے، اور اگر ان میں سرکاری سینیٹرز ڈال کے یا مخصوص سینیٹرز کو شامل کر کے جنہیں باپ سینیٹرز کہا جاتا ہے، رہیں گے۔ حکومت بھی دباؤ میں آ گئی تھی، اب جو ہے پی ڈی ایم کو ہومیوپیتھک بنانے کے کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ پی ڈی ایم جو ہے وہ بہت لیتھل ہے، اور جو ہمارا منشور ہے وہ